بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح اٹھ کر چند منٹ قدرتی روشنی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھنا جسم کی اندرونی گھڑی کو درست کرتا ہے، جس سے نیند اور توانائی دونوں بہتر ہوتے ہیں۔ سعادت ہارمونز کو متوازن بناتی ہے، دماغ قدرتی طور پر بیدار ہوتا ہے۔ یہ سادہ مگر مؤثر طریقہ کار ہے۔ کھانے کے دوران مناسب وقفہ رکھنا جسم کو خود کو ٹھیک کرنے کا موقع دیتا ہے، جس سے جسم کے خلیات کی صفائی بہتر ہوتی ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کو آرام دیتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ یہ عادت فائدہ مند ہے اور جسم کو وقفہ دینا ضروری ہے۔ روزانہ ننگے پاؤں گھاس یا مٹی پر چلنا جسم کو سکون دیتا ہے، کیونکہ یہ فطرت سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، جسم کو قدرتی توازن ملتا ہے اور سادہ عادت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ صبح خالی پیٹ بھیگے ہوئے تل کھانا ہڈیوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس میں قدرتی کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کو مضبوط بناتا ہے، اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور قدرتی حساب بہترین ہے۔ روٹی اچھی طرح چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس کی شکایت کم ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فالج سے پہلے کبھی کبھار کمر پر چھوٹے تانے نکل سکتے ہیں۔ ہر طرح کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کی عادت بناؤ۔ کھانے کے بعد 4 دانے کشمش کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ کالا نمک روزانہ تھوڑا سا استعمال کرنے سے پیٹ صاف رہتا ہے، گیس میں کمی آ سکتی ہے۔ جسم کی طاقت بڑھانے کے لیے گھر میں دالیں زیادہ استعمال کریں۔ بغلوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے بعض لوگ گلاب کی پتیاں بغل میں رکھ کر سونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کچا لیمو چوسنے سے بعض کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں۔ سونے سے پہلے کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ کم ہو سکتی ہے۔ صبح کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ مضبوط رہتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا انسان عام طور پر زیادہ صحت مند رہتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ملا کر چہرے پر مالش کرنے سے رنگ ہمیشہ نکھر سکتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں کم ہو سکتی ہیں۔ ہفتے میں 1 دن مصنوعی اور تیار شدہ کھانوں سے پرہیز کرنا جسم کو صاف ہونے کا موقع دیتا ہے۔ معدے کو آرام دیتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ سادہ کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے چند لمحے شکر گزاری کا احساس پیدا کرنا ذہن کو سکون دیتا ہے، جس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ دل کو مطمئن کرتا ہے۔ سکون کے ساتھ کھانا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، اگر دانت ہلتے ہیں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بینائی کو بہتر بنانے والی چند غذائیں یہ ہیں: خشک میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ روزانہ چند منٹ ٹھنڈے پانی سے چہرہ اور ہاتھ دھونا اعصاب کو سکون دیتا ہے، یہ ذہنی چستی بڑھاتا ہے،
تھکن کم ہوتی ہے، یہ سادہ طریقہ مؤثر ہے۔ ہر گھنٹے بعد کچھ لمحے کھڑے ہو کر کندھوں کو حرکت دینا پٹوں کی سختی کو کم کرتا ہے۔ یہ جسم کو متحرک رکھتا ہے، درد سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی حرکت بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ روزانہ چند منٹ آہستہ چلنا اور اپنے ارد گرد پر توجہ دینا ذہن کو پرسکون کرتا ہے۔ یہ سوچ کو صاف کر دیتا ہے۔ ذہنی تھکن کم ہوتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ سونے سے پہلے پاؤں کو نیم گرم پانی میں رکھنا خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ نیند گہری ہوتی ہے، یہ عادت فائدہ مند ہے۔ ایک شخص نے ایک نیک انسان سے پوچھا کہ دل کو سکون کیسے ملتا ہے، تو اس نیک انسان نے جواب دیا کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اس شخص نے لوگوں کے ساتھ نرمی اور مدد کا رویہ اپنایا۔ کچھ عرصے میں ہی اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی اور خدمت انسان کو خوشی دیتی ہے۔ حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کمئی ایک قسم کی زمینی پھپھوندی اس من و سلوہ میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ روزانہ آئینے کے سامنے مسکرانا ذہن کو مثبت پیغام دیتا ہے، جو خود اعتمادی بڑھاتا ہے، دل کو خوش رکھتا ہے۔ یہ عادت شخصیت کو بہتر بناتی ہے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانا ہاضمے کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ معدہ آسانی سے کام کرتا ہے۔ غذائیت بہتر جذب ہوتی ہے، یہ عادت ضروری۔ ہفتے میں ایک دن ہلکی غذا کھانا جسم کو آرام دیتا ہے، یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ اور ناظرین، سادگی ہمیشہ صحت دیتی ہے۔ روزانہ گہری سانس لینے کی مشق پھیپھڑوں کو مضبوط بناتی ہے، یہ جسم کو زیادہ آکسیجن فراہم کرتی ہے، اور اس سے ذہنی سکون بھی بڑھتا ہے۔ صبح کے وقت گھاس پر بیٹھ کر لمبی سانسیں لینے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ٹماٹر کا استعمال بعض لوگوں میں پیشاب کی نالی کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پت گوبھی اور بھنڈی بعض لوگوں کے مطابق بانجھ پن کے مسائل میں فائدہ دیتی ہے۔ جو لوگ آدھی پکی ہوئی روٹی کھاتے ہیں انہیں قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دعوت دی، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے کدو کا شوربہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے، چنانچہ آپ کدو چن کر کھانے لگے۔ ناظرین، جو عورت بزرگ خواتین کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں اس کی سمجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو مرد بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ زیادہ دنا ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگانے سے رنگ نکھر سکتا ہے۔ مرچ کی چلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے
ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھویا کریں۔ جو عورت روزانہ رات کو ایک ٹکڑا ادرک کھا کر سوتی ہے وہ خود کو زیادہ چست اور صحت مند محسوس کرتی ہے۔ اگر باتھ روم میں زیادہ بدبو آنے لگے تو پانی چھڑکنے سے بدبو کم ہو سکتی ہے۔ نہانے سے پہلے جسم کو خشک برش سے ہلکا رگڑنا جلد کی صفائی میں مدد دیتا ہے، خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور اس سے جلد بھی نرم رہتی ہے۔ روزانہ نئی صحت مند چیز کھانا جسم کو مختلف غذائیت دیتا ہے، ہاضمے کو مضبوط بناتا ہے۔ تنوع ضروری ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم کو کمزور کرتا ہے۔ وقت پر کھانا ضروری ہے، توانائی برقرار رہتی ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینا جسم کو صاف کرتا ہے، ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور دن کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے۔ دن میں کچھ وقت خاموشی میں گزارنا ذہنی سکون دیتا ہے، جس سوچ کو بہتر بناتا ہے اور دباؤ کو بھی کم کر دیتا ہے۔ سونے سے پہلے موبائل سے دور رہنا نیند کو بہتر بناتا ہے، یہ ذہن کو سکون دیتا ہے۔ اور ناظرین، آرام ضروری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز اور تازہ کھجوریں ایک ساتھ کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم اس کھجور کی گرمی کو اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی سے توڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔